انسانوں نے غور کیا تو آتے ہوئے وہ کئی تھیوریز فلسفے کی آتی رہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اچھا جناب یہ پوری کائنات خدا ہی ہے، تو تب لے جا کے یہ اس کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفے بنتے رہے، اور تب لے جا کے انسان نے یہ سوچا کہ جناب یہ ساری کائنات ہی خدا ہے، تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کی۔ تب یورپی سائنسدانوں میں ایک مذہب سے تعصب تھا، یعنی اصل کیا تھا، اب سے 500 سال پہلے یورپ ایک حالت یہ تھی کہ ایک پورا چرچ یعنی پوپ جو اٹلی کے تھے تو وہی پورا ایک کنٹرول کر رہے تھے ہر چیز کو۔ تو اب سائنسدانوں میں ایک پوری آزادی کی ایک خواہش تھی ان کے ہاں، وہ چاہتے تھے آزادانہ سوچیں، تو لیکن پھر انہوں نے ایک پوری تحریک بھی بنائی تھی، رینیساں اور ریفارمیشن کی تحریک۔ اب گوگل میں سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گی کیا ہوا تھا۔ اس کا ایک مشہور وہ واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سائنسدان نے یہ ریسرچ کی کہ نہیں جناب، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج جو ہے وہ ہماری زمین کے گرد طواف کر رہی، سورج جو یہ کر رہا، تو اب ایک سائنسدان نے جب یہ کیا کہ نہیں جناب یہ ایسا نہیں ہے بلکہ زمین یہ گھوم رہی ہے سورج پہ، تو اس کو مذہبی لوگوں نے پکڑ لیا جناب کہ تم یہ حرکت کر رہے، تم تو کفر کر رہے، کیونکہ وہ اصل میں ان کے سائنسدانوں نے جو پرانے تھے ان کو جو سمجھ میں آئی تھی انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا اور اس کو مذہب بنا لیا تھا، حالانکہ خود نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے، کہیں بھی یہ ارشاد ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے سوچا ہوا تھا۔ تب انہوں نے کیا، تو اب سائنسدانوں میں کی یہ نفرت آئی تھی، تو اس نفرت کی وجہ سے پھر انہوں نے یہ سوچا، جب یہ ان کو خاص طور پہ ڈارون کی تھیوری مل گئی، کہا کہ بس جناب یہی ہے اور کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ اس طرف آ گئے تھے۔ تو اصل یہی غلط فہمی ہوئی ہے سائنسدانوں میں۔ لیکن اب آتے آتے جب وہ 150 سال گزرے، اور اب آتے آتے اب سائنسدانوں کو یہ سمجھ میں آ گئی چیز جناب، یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، لیکن بیچ میں ظاہر ہے کہ حکومت یورپ کی رہی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی، تو امت مسلمہ میں بھی الحاد کے اثرات یہ آنے شروع ہوئے، اور کچھ نہیں، کیونکہ اس لیے کہ مسلمان اب یہ امپریس ہو گئے تھے یورپ کے، تو وہ جہاں ان کی کام کی چیزیں آئیں وہ بھی مانی، لیکن انہوں نے یورپ کی تقلید کرنی شروع کر دی، اسی کے مطابق آنکھیں بند کے سوچنے لگے، اور وہ یہی آنے لگے۔ لیکن چلو ڈارون کی تھیوری تو اتنی تو نہیں چلی، لیکن مسلمانوں نے اتنا ضرور ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اگنور کرنا شروع کر دیا، یہ ہوا۔ تو پھر مٹیریلزم مسلمانوں کے یہاں بھی آئے، اور وہ پھر جب آنے میں شروع ہوا سلسلہ، تو آج تک آپ دیکھ چکے کہ وہ پھر قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ نمازیں بھی چھوڑ دیں، اور یہ سلسلہ ہونا شروع ہوا۔ تو یہ اصل میں اس کا رزلٹ ایسے آیا۔ تو بھائی مشورہ یہی دوں گا کہ جب لاجیکلی آپ سوچیں کہ یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی، اس کا کوئی تھیوری میں کچھ ایویڈنس نہیں ہے۔ ایویڈنس اتنا ہی ملا کہ جناب یہ اس ٹائم میں جناب یہ اس طرح کے جانور پیدا ہوئے ہیں اور اس ٹائم میں اس میں بنے، بس اتنا ہی ملا ہے۔ تو بھی اس میں کیا یہ ایویڈنس آیا کہ کسی نے اس کو ٹرک کیا ہے کسی نے؟ تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ خود انبیاء کرام علیہ السلام نے بتا دیا ہے، قرآن مجید میں بھی یہی ہے، اور اسی طرح تورات میں بھی یہی ملے گا آپ کو، اور اسی طرح انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لیکچرز ہیں وہ اس کو پڑھ لیں، سیم یہی ملے گا۔ تو یہیں سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ جناب واقعی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم قرآنک اینتھروپولوجی پہ ہم غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کیا ہے، تو ہم سورۃ الاعراف میں انسان کی پوری لائف سائیکل، ہیومن لائف سائیکل جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اس کو ہم غور کرتے ہیں، اور پھر اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ریلیشن کیا ہوگا۔ اب سورۃ الاعراف کو ہی پڑھ لیجئے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ
او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم وأفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك يفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ہم نے انسان کو پکے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا اور اس سے پھر جنات کو کوئلوں کی لپٹ انرجی سے پیدا کیا تھا. یاد دلا لیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں پکی ہوئی گارے کے کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں، سو جب میں اس کو ہر لحاظ سے درست کر لوں تو اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو آپ نے اس کے آگے سرنڈر کر لینا. یعنی سجدہ کا مطلب یہی تھا کہ وہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے روح بنا دی تھی تو بس اب اسی طرح ہی اس پہ اب آپ نے کوئی کنٹرول نہیں کرنا. یہ تھا سرنڈر کرنے کا. اب ہوا یہ کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے اب جتنے انسان پیدا کرنے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی جو روح اصل پرسنالٹی ہے وہ بنا دی. تو پھر اب سورۃ الاحزاب میں اس کا یہ بھی بتایا کہ ایک اور پروسیس ہوا تھا. انما عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. کہ ہم نے یہ امانت کیا تھی کہ یہ ایک آزادی سے اپنے فیصلے کے ساتھ نیکی کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی یہ ایک امانت اللہ تعالیٰ دینے لگا تھا سارے انسانوں کو، اور ان کی روحیں موجود تھیں. یعنی ہماری جو اصل پرسنالٹی تھی اب پتہ نہیں کیسی تھی، ہمیں پوری اس کی تو نہیں پتا، لیکن یہ بتایا کہ بھی وہ تھی. اب ٹھیک ہے کہ مٹیریل ابھی نہیں تھا. تو یہ امانت تھی تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پہاڑوں سب کو یہ آفر دی تھی، ایک پیش کی تھی کہ بھی، لیکن سب نے یہ انکار کیا کہ نہیں اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم ایک بالکل اپنی آزادی کے ساتھ ہم یہ ڈیسیژن لیں. نہیں جی ہم نہیں کر سکے، وہ ڈر گئے تھے. لیکن انسان ہی ایسی مخلوق تھی جو اٹھ گیا تھا، اس نے اٹھا لیا تھا یہ امانت. کہ حقیقت یہ کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہونے والا یہ مخلوق ہے. تو یہ اس لیے پیش کی گئی تھی کہ اللہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر کہ جو بھی انسان منافق مرد منافق عورتیں مشرک مرد مشرک عورتوں کو اسی بیس پہ سزا دوں گا، اور مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین کو اللہ تعالیٰ اپنی عنایتوں سے نوازے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ کا آبجیکٹو یہی تھا کہ بھی انسان جو خود جنت کو سلیکٹ کرے گا، اور سلیکٹ کیسے کرے گا وہ دوسری آیات کو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ یہ نیکیاں ہیں، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، اس کو آپ نے ماننا ہے اور اس نیکی کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. وہ آپ کر لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اور جو گناہ اگر انسان کرے گا تو اس کا سزا بھی ہوگی، لیکن خود توبہ کر لے تو وہ بھی آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا. لیکن جس انسان نے یہ خود سلیکٹ کر کے اور خود شرک اور منافقت اور یہ سب چیزیں کی اور اسی پہ ہی آخری عمر تک رہا تو بس یہ ان کے لیے پھر جہنم ہے، ان کو سزا ہو. تو بھئی اب آپ کے لیے آپشن یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی آپ کی اینتھروپولوجی اصل قرآن کی یہ ہے. اب سائنٹیفکلی بس اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ جناب کئی فیزز میں یہ انسان کی باڈی بنی. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہاں جی ایسے ہی ہوا ہے، لیکن ایٹ دیٹ آف ریزلٹ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے کہ آپ کی اصل پرسنالٹی جو خود ڈیسیژن میکنگ لیتی ہے تو وہاں سے آپ کا امتحان شروع ہوا. تو بس جناب اتنی بات. تو اب بتائیے کہ یہ آپ کو لاجیکل لگ رہا ہے کہ وہ لاجیکل لگ رہا ہے کہ جو ہے، تو بس ڈیسیژن آپ نے خود لینا ہے کہ جناب یہ جنت کا سلیکشن کا یہ ہے،
جہنم میں جانا چاہیں تو یہ آپشن ہے، جو دل چاہے کر لیں، جو بھی آپ کا ڈیسیژن ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اسی بیس پہ ہی ہوگی، رزلٹ یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہے ہیں میرا تکلف آپ ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔